کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ماہ مبارک رمضان شریف کی بابرکت گھڑیاں تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ انہی بابرکت ایام میں ایک یوم حضرت سیدۃ النساء العالمین، سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی سیدہ طاہرہ طیبہ راکعہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آج اسی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ عزت، یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ بڑائی کئی وجوہ کی بنا پر حاصل ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو حضور رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے یہ بڑائی اور یہ عزت و احترام حاصل ہے۔ دوسری نسبت آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیوی، آپ کی زوجہ ہونے کی حاصل ہے۔ آپ کی بڑائیوں کی ایک اور نسبت حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ ہونے کی نسبت حاصل ہے۔ اور اللہ کے محبوب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ بہت زیادہ پیاری تھی۔ ابتدائی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں ہے۔ میں کیونکہ بالکل ٹو دا پوائنٹ گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں، تمہیدی گفتگو میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کا نام ہے فاطمہ، آپ کا لقب ہے مخدومہ کائنات بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور آپ کو خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی جنت میں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ نام ہے آپ کا فاطمہ۔ فاطمہ کیوں نام رکھا گیا؟ عظمت اور بڑائی دیکھیے حضرت بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما سمیت ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام سمیت ابنتی فاطمہ، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ میں نے اس لیے رکھا ہے لأن اللہ فطمها ومحبیها عن النار، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کہ میری بیٹی اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے دور رکھا ہے۔ ذرا غور کیجئے جملے پہ، فاطمہ اس لیے نام فاطمہ ہے کہ دوزخ سے اللہ نے آزاد کر دیا ہے، دور رکھا ہے، نہ صرف آپ کو بلکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہراء
رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ سے دور رکھتا ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور کی آل پاک سے، حضور کی اہل بیت سے محبت رکھنی ہے، ان سے پیار رکھنا ہے، ان سے عقیدت رکھنی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار آپ کو کہا گیا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے نا، تو ظاہر ہے ایک بیٹی ہونے کے ناطے بیٹوں کو بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن بیٹیوں کا جو دکھ ہوتا ہے نا ماں باپ کے جانے پہ، وہ بیان سے باہر ہے۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ رونے لگی۔ اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرما رہی ہیں، آپ رونے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا اور کان میں سرگوشی کی، اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی کی، اور حضور کا وصال ہوا۔ 6 ماہ کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہراء کا بھی وصال ہو گیا۔ 6 ماہ کا عرصہ حضرت بی بی فاطمہ الزہراء 28 یا 29 سال کی عمر میں آپ بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور نے کان میں سرگوشی کی، تو بعد میں جب میں نے پوچھا کہ حضور نے آپ کے کان میں کیا سرگوشی کی ہے، تو آپ نے بتایا کہ جب میں بہت غمزدہ تھی تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ غم نہ کرو۔ جیسے ہی سرگوشی کی نا حضور نے تو آپ ہنس پڑی، اس عالم میں بھی آپ ہنس پڑی، خوش ہوئی، مسکرائی۔ تو بعد میں جب پوچھا تو کہا کہ حضور علیہ السلام نے، بابا جان نے میرے کان میں یہ سرگوشی کی تھی کہ اے فاطمہ غم نہ کرو، میری اہل بیت میں سے، میرے گھرانے میں سے سب سے پہلے جو آ کر مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہو۔ تسلی ہو گئی، اور یہی ہوا۔ حضور کے گھرانے سے سب سے پہلا وصال حضور کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا۔ 6 ماہ کے عرصے میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا، کیا تم خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ اور ایک اور موقع پہ بھی حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار اور اس کے بیٹے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ان کے بیٹے جو حسن اور حسین ہیں وہ جنتی مردوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس ابتدا میں کہ آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ اتنی عظمت والی، اتنی بڑائی والی، اتنی شان والی ہے کہ آج بھی منبروں پر آپ کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کی 3 جہتوں پہ صرف بات کرتا ہوں آج۔ نمبر 1، ایک بیٹی ہے آپ، جو میں نے ابتدا میں آغاز جس بات سے کیا تھا۔ دوسری نسبت آپ ایک بیوی ہیں، اور تیسری نسبت آپ ایک ماں ہیں۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان کی تربیت بھی اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہراء، یہ وہ دور ہے، ذہن میں رکھیے، کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، واقعات آپ نے سنے ہیں کہ حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اعلان نبوت، اور پورا ایک طویل دور ہے۔ عربوں کے ہاں بیٹیوں کا تصور کیا تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرتے تھے۔ ایک بیٹی کے طور پہ ذرا غور کیجیے گا اس بات پہ کہ کیسے باپ کی خدمت کی،
باپ نے کیسے اپنی بیٹی سے پیار کیا. اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، گڑھے کھود کر ان معصوم ننھی جانوں کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی، چیخیں آسمان کو ہلا دیتی تھی، لیکن کسی کافر کو رحم، اپنی اولادوں پر بھی رحم نہیں آتا تھا. ایسے ماحول میں جب لوگ بیٹی کی پیدائش کو باعث ننگ، آر اور شرم سمجھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس ماحول میں میرے آقا و مولا نے بیٹیوں کو عزت دی. اس ماحول میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی شان کو بلند کیا اور کہا کہ ساری دنیا ایک طرف، لیکن سنو لوگوں، میں اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، یہ پیغام لے کے آیا ہوں اللہ کا، اور تمہیں یہ بات سمجھانے آیا ہوں کہ تمہیں جن بیٹیوں کی پیدائش پر شرم آتی ہے، تم ان کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے ہو. اس سنگ دل معاشرے میں میرے آقا مولا نے کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میری بیٹی فاطمہ، الفاطمہ تو بدعۃ منی، تم سارے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لیکن میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں، میری بیٹی فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. ایسے ماحول میں جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، سارا معاشرہ ایک طرف، سارے لوگ ایک طرف، لیکن جان کائنات علیہ السلام نے فرمایا نہ، تم سارے جو کام کر رہے ہو سنو، میں محمد بیٹیوں کو عزت دے رہا ہوں، تا قیامت بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے روک رہا ہوں. میں قیامت تک کی آنے والی ہر بیٹی کا وارث ہوں. قیامت تک کی بیٹی کے لیے میں اس بیٹی پہ احسان کر رہا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بیٹیاں تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، دل کا ٹوٹا ہوتی ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں تھی اس زمانے میں. ابھی آپ دیکھ لیجیے، سارا گاؤں ایک طرف ہو جائے، کوئی ایک آدمی سٹینڈ کر سکتا ہے مقابلے میں؟ نہیں. ایسے مشکل ترین ماحول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے آفاقی پیغام کو عام کیا. پھر حضور نے ساتھ یہ بھی بتایا، اے بیٹی، کل کو یہ نہ ہو. دیکھیے ذرا، ہم اپنے بچوں سے لاڈ کرتے ہیں نا، لاڈ کے ساتھ تربیت کتنی لازم ہے. ہم اپنی تربیت پہ ہم توجہ نہیں دیتے، اولادیں بگڑ جاتی ہیں. فرمایا اے بیٹی، یہ نہ ہو کہ کل لوگ اعمال لے کے آئے، اپنی نیکیاں لے کے آئے، اور تم کہو کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. ذرا جملہ سننا، بعض لوگوں نے اس جملے سے بڑی غلط فہمی کھائی ہے. انہوں نے کہا کہ حضور اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو کسی اور کو کیا بچائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں. بعض لوگ یہ بیان کر کے حضور کی شان میں کمی کی بات کرتے ہیں. نہیں، بات کو سمجھنا. اس بات کا مطلب کیا تھا؟ ایک بات تربیت کی تھی، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ اے بیٹی، تم نے اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے ہیں، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے عمل سے دور رہنا ہے. یہ پہلو اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی میرے آقا مولا نے کیا کہا؟ اے بیٹی، میں تمہاری تربیت کے لیے، قیامت تک کے باپوں کی تربیت کے لیے، قیامت تک کے والدین کی تربیت کے لیے یہ جملے بول رہا ہوں. سنو لوگوں، یہ سوچنے سے پہلے یہ پڑھ لینا کہ میں وہی محمد ہوں جس نے اس بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار ہونے کا اعلان اور خوشخبری عطا کی ہے. ساتھ میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں اس غلط فہمی میں نہ رہنا، بلکہ سنو کہ میں محمد اللہ کی عطا سے اپنی بیٹی کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارشاد سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اے بیٹی، تم جنتی عورتوں کی سردار بنا دی جاؤ گی. اب دوسرا پہلو، اب بیٹی کا دوسرا پہلو دیکھ لیجئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حضرت بی بی فاطمہ 9-10 سال کی ہیں، بیسیکلی بیٹی آپ کا رول کیا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ 9-10 سال آپ کی عمر ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں عبادت کر رہے ہیں. کفار نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑے اونٹ کی اوجری اٹھائی اور اٹھا کر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ آ کے ادھر پشت مبارک سجدے میں تھے.
اتنی تکلیف دین کے لیے حضور نے برداشت کی. آ کر اوجڑی حضور کے ان مقدس شانوں پہ رکھ دی. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہے. آپ کو اطلاع ملی عمر کتنی چھوٹی ہے. آپ اس چھوٹی عمر میں وہاں جاتی ہیں. جا کر اس اوجڑی کو کیسے انہوں نے اٹھایا ہوگا ذرا غور تو کریے. اپنے 9-10 سال کے بچے کو ذہن میں لے آئیے. انہوں نے اس اوجڑی کو ہٹایا بڑی مشکل سے, اور پھر جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر کو دھویا. ساتھ میں رو رہی تھی, دھوتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی. پھر ایک موقع پہ زخم ہوئے. بیٹیاں کتنی ہمدرد ہوتی ہیں. ہم جن بیٹوں کو سر پہ اٹھاتے ہیں نا, اللہ ماشاء اللہ اچھے بچے تو ہوتے ہی ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن ہم بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. بیٹیوں کو نظر انداز نہیں کرنا. بلکہ ضمناً مجھے بات یاد آئی, حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اتنا پیار فرماتے تھے حضرت بی بی فاطمہ سے. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں, حضرت عائشہ کی بہن ہے. آپ فرماتی ہیں, حضرت اسما بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت خدمت کی. حضرت عائشہ اپنی بیٹی کی اتنی زیادہ خدمت کی. حضرت اسما فرماتی ہے میں نے عرض کی بابا جان اتنی زیادہ خدمت داری مت کرے, تو انہوں نے جواب دیا اے میری بیٹی تجھے کیا پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ کی کتنی خدمت کیا کرتے تھے. یہ احترام ہے بیٹیوں کا. ہم بیٹیوں کو اوورآل ہمارے معاشرے کا مجموعی مزاج رویہ یہ ہے, ہم بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. ہم بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں, لیکن حضور جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں. حضرت فاطمہ سے ایک موقع پہ میں 2-3 باتیں بیٹی سے پیار کی آپ کو عرض کر دیتا ہوں, ان ذمہ داریوں کی عرض کر دیتا ہوں. حضور کو زخم آ گئے نا جس میں عطر پہ کفار نے مظالم کیے. حضرت بی بی فاطمہ جس جگہ جس چیز پہ مصلی کپڑے کا جو ٹکڑا تھا جس میں نماز پڑھتی تھی اس ٹکڑے کو جلا کے اس کی راکھ نکال کے حضور کے زخموں پہ ایسے لگاتی رہیں. اس قدر آپ کی خدمت حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتی رہیں, اور ساتھ ہی یہ عرض کرتی رہیں کہ بابا جان جملہ سن لیجئے, بیٹیاں بھی باپوں کو تسلی دیتی ہیں, بیٹیاں بھی باپ کو دلاسا دیتی ہیں. بابا جان غم نہ کرنا, اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو بہت بڑا رتبہ ملا ہے. یہ آپ بیٹی اپنے والد کو کہہ رہی ہے, بیٹیاں تسلی دیتی ہیں بابا جان غم نہ کریں. ساری کائنات کو حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام تسلی اور بھروسہ اور دلاسا دلاتے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ حضور کے اس دکھ میں آپ کا غم اور دکھ بٹا رہی ہیں. ایک بار حضور کی بارگاہ میں آئی, عرض کی بابا جان مجھے بہت بھوک لگی ہے, دیکھیے کہ دین ہم تک پہنچا کیسے ہے. ہم تو ٹھنڈی یا گرمیوں میں ٹھنڈی جگہوں پہ, سردیوں میں گرم جگہوں پہ, اچھے لباس میں اچھی جگہوں پہ رہ کر ہم دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے جان نثار اصحاب نے, آپ کی آل بیت نے کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہے, کس قدر شدت کی پریشانیوں کو انہوں نے سامنا کیا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی بابا جان مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جواب دیا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میری بیٹی کو بھوک نہ ستایا کرے. اولاد کی بھوک نہیں دیکھی جاتی, اولاد کی تکلیف ماں باپ سے نہیں دیکھی جاتی. اولادیں منہ موڑ لیتی ہیں ماں باپ سے, اولادیں صرف نظر کر لیتی ہیں, اولادیں ماں باپ کو نظر انداز کر دیتی ہیں, لیکن بیٹیاں بالخصوص اپنے ماں باپ کو نظر انداز نہیں کرتی. لیکن یاد رکھیے بیٹی بھی نظر انداز کر سکتی ہے, ماں باپ کبھی اپنی اولادوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ماں باپ اپنی اولاد کی تکلیفوں میں دکھتے ہیں, ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں. میرے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے, جب کہا بابا مجھے بہت بھوک لگی ہے, بھوک ستاتی ہے, حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک نہ ستایا کرے, تنگ نہ کیا کرے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے بھوک تو لگتی تھی,
بھوک لگتی تھی، لیکن جب سے بابا جان نے دعا کی نا، بھوک نے مجھے ستانا چھوڑ دیا۔ بھوک لگتی تھی لیکن بھوک مجھے ستاتی نہیں تھی۔ ایک اور موقع پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فاقے کے دن، یہ خود اختیاری فقر تھا، جان بوجھ کر فقر اختیار کیا میرے آقا مولا نے، شیخین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھی ساتھ باہر نکلے، حضور نے ان کو بھی ساتھ لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہے مدینے میں، حضور نے جب تشریف فرما ہوئے ہجرت کر کے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ ان کے گھر گئے، انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا۔ یا دیکھیے یہ تکلیف، دونوں جہان کے بادشاہ، لیکن خود اختیاری فقر تھا۔ کھانا پیش کیا نا، حضور علیہ السلام نے ایک روٹی اٹھائی، اس پہ 2-3 بوٹیاں رکھیں اور کہا کہ میری بیٹی فاطمہ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، جاؤ جا کر میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آ جاؤ۔ یہ ہے حالات، مقام و مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا ہے کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہونے کا درجہ، عزت، فضیلت، عظمت حاصل ہے، لیکن کیفیت اختیار فقر کی کیفیت یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت بی بی طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ آپ تشریف لاتی فاطمہ الزہرا، تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ حضور رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے اٹھ کر استقبال کرتے۔ آج باپ ہم نہیں کرتے نا، ہم کہتے ہیں بیٹی خیر ہے، لیکن دیکھو نا میرا محبت، حضور تشریف حضرت بی بی فاطمہ آتی، میرے آقا مولا اپنی جگہ چھوڑ دیتے، کھڑے ہو جاتے، وہ کائنات کے والی جن کے لیے ساری کائنات استقبال کرے، جن کے راستے میں ساری کائنات اپنے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہوتی ہے، وہ آقا مولا اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ نہ صرف کھڑے ہوتے، میرے آقا مولا آپ کے سر اقدس پر بوسہ دیتے، اور حضرت بی بی فاطمہ پتہ ہے کیا کرتی؟ وہ حضور کے دستے مبارک کو پکڑ کے چوم کر بوسہ دیتی، حضور پھر بھی نہ چھوڑتے، پکڑتے، اپنی جگہ پہ بٹھا کے بی بی فاطمہ سے محبتوں کا اظہار کرتے۔ اب وقت چونکہ ختم ہو گیا، بس میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اتنی عبادت گزار تھیں کہ رب سے کبھی کبھی محبت بڑا شکوہ کرتی، اے اللہ تیری رات اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ایک رات ایسی بھی مجھے عطا کر کہ میں جی بھر کر تیری عبادت کر سکوں۔ بس وقت نہیں ہے، باتیں بیل کرتا ہے۔ بحیثیت بیوی ان کا رول کیا ہے، بحیثیت ماں ان کا کردار کیا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت پر ہی موت عطا فرما دے، اس لیے کہ میرے آقا مولا کا ارشاد عالی شان ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری آل اولاد کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے شہید کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سب پر رحم و کرم فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا فرمائے۔